السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آئیے ہم قصص النبیین رابع کا قصہ نمبر 14 القرآن یحکی قصۃ سلیمان یہ پڑھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں 14واں سبق۔ قرآن سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کرتا ہے۔ حکا یحکی بیان کرنا، حکایت بیان کرنا۔ وَاقْرَأُوا هَذِهِ الْقِصَّةَ الشَّيِّقَةَ الْمُمْتِعَةَ فِي الْقُرْآنِ۔ ممتعہ بھی آتا ہے اور امتع سے بھی آتا ہے۔ یقول اللہ تعالی، اور تم پڑھو، یہ امر ہے صیغہ جمع، اور پڑھو اس قصے کو جو شوق پیدا کرنے والا ہے اور لطف اندوز ہونے والا ہے، جو کیا ہے، انجوائے کرانے والا ہے قصہ، اور تم لطف اندوز ہونے والے اور شوق پیدا کرنے والے اس قصے کو قرآن میں پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ تفقد جائزہ لینا، طیر پرندہ جمع ہے طیر۔ اور سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کہ ما لیا، کیا بات ہے، لا ارى الهدهد، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، آیا وہ غائب ہے، کیا وہ نہیں ہے، من الغائبین، غائبین میں سے، لو عذبنهم عذابا شدیدا او لأذبحنهم او ليأتيني بسلطان مبین۔ یذبح کا ذبح کرنا، قتل کرنا، اور لأذبحن یہ شدت کا معنی دیتا ہے۔ یہاں پہ نون استعمال کیا گیا ہے جو اس کے اندر تاکید پیدا کرتا ہے، نون تاکید، اور لیأتینی اس کے اندر بھی تاکید ہے، لا یہ بھی تاکید کے لیے آیا ہے، عطایاتی باغ صلے کے ساتھ لانا، مبین یعنی واضح، اور سلطان یعنی دلیل، میں اس کو ضرور بضرور ایک سخت سزا دوں گا۔ عذاب دینا، سزا دینا، عذاب یعذب، سزا دینا یہاں ترجمہ کریں گے، عذاب صرف اللہ دینے والا ہے۔ یا میں لأذبحنہ، یا میں اس کو ضرور بضرور ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے پاس ایک واضح دلیل لے کر آئے۔ فمکث غیر بعید، مکث یمکث ٹھہرنا، غیر بعید تھوڑی دیر کے بعد، یعنی وہ آیا، وہ ٹھہرا، بعید دور کے علاوہ، یعنی تھوڑی دیر کے بعد آیا۔ فقال، اس نے کہا، یعنی ہدہد نے، احطت بما لم تحط به، احطت بما لم تحط به، احاطہ یحیط احاطہ کرنا، اور احطت میں نے احاطہ کر رکھا ہے، بما لم تحط، لم تحط جس کا تم نے احاطہ نہیں کیا، یعنی مجھے ایسا علم ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ احطت بما لم تحط به، میں نے ایسی چیز کا احاطہ کر لیا ہے جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا، یعنی مجھے ایسی چیز کا علم ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں آپ کے پاس قوم سبا کی ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم، میں نے ایک عورت کو پایا ہے، یعنی دیکھا ہے، جو ان پر حکومت کرتی ہے، ملک یملکو، ان پر بادشاہت کرتی ہے، اور اسے ہر چیز عطا کی گئی، اس کے بعد ہر چیز ہے، اور اس کا ایک عظیم الشان تخت بھی ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، اور میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ۔ وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون، اور شیطان نے ان کے سامنے
ان کے کاموں کو مزین کر رکھا ہے، مزین کر رکھا ہے، یعنی ان کے کام کو، ان کے عمل کو شیطان نے انہیں سنوار کر پیش کیا ہے۔ فصدہم، تو اس چیز نے، یعنی شیطان نے یا اس چیز نے ان کو راستے سے، یعنی سیدھے راستے سے روک رکھا ہے، لہذا وہ لوگ ہدایت نہیں پا رہے ہیں، ہدایت نہیں پا سکتے ایسی حالت میں۔ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، کیوں وہ سجدہ نہیں کر رہے ہیں اس اللہ کو جس نے آسمان اور زمین میں پوشیدہ چیز، پوشیدہ اور غائب کی چیزوں کو نکالتا ہے۔ خبء کہتے ہیں غائب پوشیدہ چیز کو، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ تم نہیں چھپاتے، یعنی علل اعلان کرتے ہو کوئی بھی کام۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، کہ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ ہی ہے اور وہ عرش عظیم کا ایک بڑے تخت کا مالک ہے، رب ہے۔ قال سننظر وصدقت ام كنت من الكاذبین، پیغمبر السلام نے کہا کہ سننظر، ہم دیکھتے ہیں، صدقتا، کیا تو سچ کہہ رہا ہے، کیا تو نے سچ کہا یا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ رسول السلام نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں تو سچ ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، تو سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اذهب بکتابی ھذا فالقه الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، رسول السلام نے کہا کہ یہ میرا خط لے کر جا اور اس کو تو ان کے پاس ڈال دینا، ان کے سامنے، پھر تم اس سے دور ہٹ جانا، تول عنہ، پیچھے ہٹ جانا، فانظر، پھر دیکھنا وہ ماذا یرجعون، کیا جواب دیتے ہیں۔ تولا عن، پیچھے ہٹنا، اور القا، القی، ڈالنا، اور ذہب، ابھی لے جانا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ قالت، اب یہ جب خط پہنچ گیا تو ملکہ نے کہا، ملکہ بلقیس نے، یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اے درباریو، اے میرے مشیرو، میرے پاس ایک عزت کے لائق خط ڈالا گیا ہے، خط آیا ہے، القی الیہ نہیں آیا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ کیا ہے، سلیمان علیہ السلام کا ہے کی طرف سے، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شروعات سے۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ تم لوگ میرے سامنے بڑائی مت بتلاؤ، بڑائی مت جتاؤ، اور تم میرے پاس سب تابع دار ہو کر آ جاؤ۔ اعلیٰ یعلو، بڑائی، بڑا ہونا، بڑا جتلانا۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، تو اس ملکہ بلقیس نے کہا کہ اے میرے مشیرو، تم مجھے میرے معاملے میں تم مجھے فتویٰ دو، مشورہ دو، افتیٰ، یفتی، فتویٰ دینا، مشورہ دینا۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کسی بھی معاملے کو قطعی نہیں، کاٹ نہیں سکتی، قطعی نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ تم میرے ساتھ شریک ہو، میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ جب تک تم میرے ساتھ شریک نہیں ہوگے، میں کسی بھی معاملے کو میں قطعی نہیں لے سکتی، میں اس کو کاٹ نہیں سکتی، یا قطعی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ قاطعتاً، یہ قطع سے یہ فاعل ہے، اور کنت اور کانا یہ خبر ہے۔ قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید، انہوں نے کہا کہ ہم تو طاقت والے ہیں اور سخت جنگ والے ہیں، سخت جنگجو ہیں۔ والامر الیک، اور معاملہ آپ کے سپرد ہے، آپ کے ذمہ۔ فانظری ماذا تأمرون، آپ دیکھیے، غور کریے، کیا آپ حکم دیتی ہیں ہمیں، تأمرینا، تم حکم دیتی ہو یا دو گی۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة،
تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ بادشاہ، یقیناً بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے تو وہاں سب توڑ پھوڑ کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں اور وہاں کے عزت دار کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور اسی طرح وہ کرتے ہیں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، ہاں میں ایک ہدیہ ان کے پاس بھیجتی ہوں۔ ارسلہ سے مرسلۃ مؤنث، پھر میں دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، کیا لوٹاتے ہیں قاصدوں کے ساتھ، تو قاصدوں کو کیا جواب دیتے ہیں۔ فلما جاء سلیمان، تو جب سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ ہدیہ آیا یا وہ قاصد آیا، قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون، کیا تم، سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا تم میری مدد کرنا چاہتے، میری مدد کر رہے ہو مال کے ذریعے، تو جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے یہ جو بہت بہتر ہے اس سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے، بل انتم بھی، بلکہ تم اپنے ہدیے سے خوش رہو، تم ارجع الیہم، ان کے پاس تم جاؤ لوٹ کر، فلنأتینہم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، ورنہ ہم ایسی فوجیں لے کر آئیں گے کہ لا قبل لهم بها، کہ ان فوجوں کا سامنا، ان فوجوں کا سرا ان کے سامنے نہیں ہوگا، وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا، اور ہم ضرور بھی ضرور ان کو وہاں سے یعنی ان کی حکومت سے ذلیل اور خوار کر کے ان کے نکالیں گے اور وہ رسوا ہو جائیں گے، بے عزت ہو جائیں گے۔ قال ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے درباریوں، تم میں سے کون میرے پاس اس کا تخت لے کر آئے گا اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس مسلمان ہو کر تابعدار ہو کر آ جائیں۔ قال عفریت من الجن، جنات میں سے ایک جن نے کہا، بڑے جن نے، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا تخت کو اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں، آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے میں وہ تخت لے کر حاضر ہو جاؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس پر قوت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ قال، آپ کے کام کو میں امانت کے ساتھ ادا کروں گا۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، ارتد لوٹنا، واپس ہونا، عطا بھی لانا، اور طرفن کہتے ہیں آنکھ کو یا پلک کو۔ قال الذي عنده، اس شخص نے کہا، اس جن نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، میں اس تخت کو لے کر آ جاؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کے پاس، آپ کی طرف آپ کی پلک جھپکے، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے۔ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشکر ام اکفر، استقر ٹھہرنا، چنانچہ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو دیکھا رکھا ہوا وہاں پر اپنے پاس، تو قال، جب کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل اور عنایت سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ بلا یبلو ومن شکر فانما یشکر نفسہ، اور جو شکر گزاری کرے گا تو وہ اپنے لیے شکر گزاری کرے گا، اپنے فائدے کے لیے۔ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جو ناشکری کرے گا تو جان لے میرا رب بے نیاز ہے اور وہ عزت کے لائق ہے بہت زیادہ۔ قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين يهتدون، تو السلام نے کہا کہ اس کو نکروا لها، اس کے اندر تبدیلی کر دو، اس میں نکیر والی چیز پیدا کر دو، یعنی اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دو، اس کے عرش کے اندر ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں گے کہ وہ
پہچان پاتی ہے، راستہ پا جاتی ہے، یا وہ ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو راستہ نہیں پاتے، جو نہیں پہچان پاتے؟ پہچانتی ہے یا نہیں؟ فلما جاءت قیل اہکذا عرشک، چنانچہ جب وہ آ گئی تو اس سے کہا گیا کہ کیا تمہارا تخت تو اسی طرح ہے؟ قالت، اس نے کہا کان نہ ہو، اس نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے وہی ہے، گویا کہ وہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہمیں تو اس سے پہلے اس کا علم ہو گیا تھا، یعنی دے دیا گیا تھا۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم تابع دار تھے، اور ہم تابع دار ہی ہیں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس کو اس چیز نے روک رکھا تھا جو وہ اللہ کے علاوہ پوجا کر رہی تھی، یعنی سورج کی پوجا۔ سد شد روکنا۔ انہا کانت من قوم کافرین، وہ نافرمان اور ناشکر لوگوں میں سے تھی۔ قیل لا ادخل السرح، اس سے کہا گیا کہ تم محل میں داخل ہو، سرح یعنی محل، اور ادخلی تم داخل ہو۔ فلما رأت حسبت لجة وكشفت عن ساقيها، لجة پانی کے بڑے حصے کو کہتے ہیں، ڈھیر پانی کو، حسیبہ گمان کرنا، حسیبہ تو اس نے سمجھا، کشف عن کھولنا، کشفت اس نے کھولا، ساقن بنی۔ تو جب اس نے محل کو دیکھا تو اس نے اس کو سمجھا کہ وہ پانی کا ایک بڑا ذخیرہ ہے، اور اس نے اپنی پنڈلی کو کھول لیا۔ قال انه سرح ممرد من قواریر، قارورۃ، قواریر شیشے کو کہتے ہیں، شیشہ، ممرد یعنی مرد یمرد بنایا گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا تو یہ تو ایک شیشے کا بنایا ہوا محل ہے۔ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان رب العالمین، تو کہنے لگی کہ اے میرے رب، بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا، ظلم کر لیا تھا، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، میں اپنے آپ کو سپرد کرتی ہوں، یعنی اسلام میں داخل ہوتی ہوں۔ وَهَذَا نَبِيُّ اللَّهِ سلیمان، اور یہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، وَقَدْ رَأَيْتُم مَّوَاقِفَهُ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى التَّوْحِيدِ، اور تم نے دیکھ لیا آپ کے موقف کو دعوت اللہ اور توحید کی دعوت کے بارے میں، وَحِکْمَتَهُ وَفِقْهُ وَغَیرَتَهُ عَلَى دِینِ وَعَقِیدَتِهِ، اور ان کی حکمت اور ان کی سمجھداری اور ان کی غیرت کو اپنے دین اور عقیدے پر جو تھی۔ آگے دیکھتے ہیں۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، البتہ شیاطین یہ کافر ہوئے۔ نسب الیہ الیہود ما لا یلیق بمؤمن موحد شرح اللہ صدرہ للایمان، یہودیوں نے سلیمان علیہ السلام کی طرف ایسی چیزیں منسوب کر دی جو ایک اللہ کے ماننے والے مومن کے شان میں نہیں ہوتی ہے، مومن کے لائق نہیں ہوتی ہیں۔ لا یلیق، لا کا یلیق، لائق ہونا، مناسب ہونا۔ اللہ نے آپ کے سینے کو ایمان کے لیے کھول دیا تھا، شرح فضلا عن نبی مرسل آتاہ اللہ الحکمت، ایک نبی مرسل سے زیادہ اللہ نے آپ کو حکمت اور دانائی بھی عطا کی، واکرمہ بالنبوہ، اور آپ کو نبوت سے سرفراز کیا، وشرفہ بالخلافت، اور آپ کو خلافت سے عزت بخشا، شرافت بخشی، فنسبوا الیہ السحر والکفر، تو انہوں نے آپ کی طرف کفر اور سحر اور جادوگری کو منسوب کر دیا، والمداہنۃ للشرک، اور شرک کی مداہنت کو، کہ وہ شرک کی مداہنت کرتے ہیں، شرک سے قریب ہو رہے ہیں وہ، والاضطراب فی امر التوحید بسبب ازواجہ، اور انہوں نے اس چیز کو بھی کہ اپنی بیویوں کی وجہ سے اللہ کے ایک کے معاملے میں، اللہ کو ایک ماننے کے معاملے میں بھی
وہ کیا ہیں، ان کے اندر کشمکش ہے، اضطراب کو بھی انہوں نے منسوخ کیا توحید کے معاملے میں آپ کی بیویوں کی وجہ سے۔ فبرأہ اللہ من کل ذالک، تو اللہ نے ان تمام چیزوں سے آپ کو پاک کر دیا، آپ کی برات نازل کی۔ برأہ فقال، اللہ نے فرمایا ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، تو السلام نے کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین انہوں نے کفر کیا، یہ کافر ہوئے، وہ لوگوں کو جادوگری سکھاتے تھے، جادو سکھاتے۔ وقال ووهبنا لداود سلیمان نعم العبد انه اواب، وقال وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور اللہ فرماتا ہے اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان دیا، کیا ہی وہ اچھے بندے تھے، وہ اللہ سے رجوع کرنے والے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس مقام اور مرتبہ ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ یہ آج کا ہمارا سبق پورا ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔